ماحول سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا تھا، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئے آندھی نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، اپنے حوصلوں کو پست مت ہونے دینا۔ ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور غلاموں کی نظر میں کسی اور کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زندگی آپ کی نظر میں کسی کی ہونی چاہیے تو وہ محمد الرسول اللہ کی زندگی ہونی چاہیے، محمد عربی کی زندگی ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ کی نظر میں ہے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ستا نہیں سکتی۔ آپ محمد الرسول اللہ کی زندگی پر نظر رکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اپنے نظر کے سامنے لاؤ، آپ دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اپنے نظر کے سامنے لاؤ، اور اس کے بعد پھر مدنی زندگی کو اپنے نظر کے سامنے لاؤ۔ آج جو دور چل رہا ہے، جو حالات چل رہا ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس ماحول کے پیش نظر آپ محمد الرسول اللہ کے مکی زندگی پر نظر رکھو، کہ جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریات حقہ کی اقالت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے والوں کے درمیان رہ کر اپنی شخصیت کو منوایا، اپنے آپ کو منوایا میرے آقا نے، اور مکے والوں نے مانا کہ محمد سب سے عظیم انسان ہے، مکے والوں نے مانا کہ محمد امین بھی ہے صادق بھی ہے، مکے والوں نے مانا کہ اگر مکے کے اندر سب سے بہتر کوئی انسان ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ کی ذات ہے۔ ابھی میرے آقا نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مگر مکے والوں نے مانا ہے کہ اگر سب سے عظیم کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، سب سے اعلیٰ کوئی ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ اس چیز کو مکے والوں نے مانا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے، یہ آخری نبی ہے، اللہ اکبر۔ انہیں خبر نہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے مکے والوں کا دل جیتا تھا، اپنے عادتوں کے ذریعے مکے والوں کو اپنے سے قریب کر لیا تھا، اپنی سچائی کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا تھا، اپنی امانت داری کے بلبوتے پر مکے کی ہر ایک زبان پر یہی تھا کہ اگر مکے کی سرزمین پر کوئی سب سے بڑا امین ہے، کوئی سب سے بڑا صادق ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 سالہ زندگی مکے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس 40 سال کے عرصے میں مکے کا ہر فرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، ہر ایک شخص قبول کر رہا ہے۔ اپنے آپسی معاملات میں فیصل بنانا ہوتا ہے کسی کو تو وہ محمد ابن عبداللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے جھگڑوں کو نپٹانا ہوتا ہے کسی کو تو وہ محمد ابن عبداللہ کو یاد کرتا ہے، مشورہ لینا ہوتا ہے کسی کو تو وہ محمد ابن عبداللہ سے مشورے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر باپ اپنے جوان بیٹوں سے کہتا ہے کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ کتنے اچھے ہیں، ان کا طریقہ کتنا اچھا ہے، ان کی گفتار کتنی اچھی ہے، ان کا چلنا کتنا اچھا ہے، ان کا لین دین کا طریقہ کتنا اچھا ہے، ان کا حسن سلوک کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مکہ کے مشرکین اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر تمہیں طریقہ اختیار کرنا ہے تو محمد ابن عبداللہ کا طریقہ اختیار کرو، اگر تم اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو محمد ابن عبداللہ کے طریقے کو اپناؤ، تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے۔ یہ 40 سالہ زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے آقا نے مکے والوں کے سامنے پیش کیا۔ ابھی میرے آقا نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں آخری
پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں، اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یہ مصطفیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اور 40 سال کی عمر ہو چکی، مصطفیٰ نے اسی درمیان شادی بھی کی، ازدواجی زندگی بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا نکاح کیا تھا، اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، میرے آقا کا کردار دیکھو۔ نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، سرکار کی عمر شریف 25 برس کی ہے، اور جب میرے آقا کو نکاح کرنا ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو 40 سال کی ہے، 2 شوہروں سے بیوہ ہے، جب اس 40 سال کی عمر والی بیوہ کا نکاح کا پیغام میرے آقا کے کانوں تک پہنچا ہے، تو میرے آقا نے اس پیغام کو نظر انداز نہیں کیا ہے، میرے آقا نے اس پیغام کو ٹھکرایا نہیں ہے، میرے آقا نے اس پیغام کو سنجیدگی سے لیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میرے بڑوں نے اسے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا میرے آقا کے عادت کریمانہ کو دیکھو۔ میرے آقا نے 25 برس کی عمر میں ایک بیوہ کو سہارا دیا ہے، ایک بے سہارے کو سہارا دے کر اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میری عمر دیکھو اور میری زندگی دیکھو اور پھر میرا طریقہ دیکھو کہ 25 سال کی جوانی میں میں نے کسی خاتون کو اپنایا ہے تو وہ بیوہ خاتون ہے، بے سہارا خاتون ہے، اور میں نے اپنے نکاح میں لا کر اسے اپنا سہارا بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ازدواجی زندگی کو بھی مکے والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ مکے کے لوگ اش کر رہے تھے، محمد ابن عبداللہ 25 سال کا جوان اور خوبصورت اور حسن کا تو یہ عالم ہے کہ ایسا حسن کسی نے کہیں دیکھا بھی نہیں ہے، ایسا حسین جو حسینوں کا حسین ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حسن کا چرچا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ حسن کا چرچا ہے میرے مصطفیٰ کا۔ مکے کا سب سے بڑا حسین و جمیل شخص، سب سے زیادہ عزت والا انسان، سب سے زیادہ عظمت والا انسان، سب سے زیادہ شہرت یافتہ انسان، سب سے زیادہ عزت پانے والا انسان، جن کا نام محمد ہے، اس نے 40 سال کی بیوہ کو اپنی نکاح میں لا کر انہیں عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آج ہم آئی لو محمد، آئی لو محمد کا نعرہ لگا تو رہے ہیں، ہر زبان پر آئی لو محمد، اور پوری دنیا میں یہ نعرہ لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ نعرہ لگتا رہے گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ نعرہ لگتا رہے گا۔ مگر یاد رکھو، صرف زبان سے آئی لو نعرہ لگانا یہ عقل مندی نہیں ہے، صرف یہی محبت کی دلیل نہیں ہے، یا ہاتھوں میں تختیاں لے کر روڈوں پہ آ جانا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، ہنگامہ آرائی کرنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ ارے محبت کی دلیل تو یہ ہے کہ اگر واقعی تم محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے کردار کو اپنا لو اور ان کے کردار کے مطابق اپنی زندگی پیش کرو، اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ دیکھو ہم محمد سے محبت کرتے ہیں تو ان کے کردار کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محبت صرف یہی نہیں ہے کہ تم ہنگامہ آرائی کرو یا روڈوں پہ اتر کر احتجاج کرو، محبت صرف یہی نہیں ہے، یا تختیاں ہاتھ میں لے لو، محبت صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ تم تختیاں ہاتھ میں لے لو، ہنگامہ کاٹ لو اور نماز ایک وقت کی نہ پڑھو، کیا یہ محبت کہلائے گی؟ مصطفیٰ کے کردار کو نہ اپناؤ، کیا یہ محبت کہلائے گی؟ چہروں پر داڑیاں نہ سجاؤ، کیا یہ محبت کہلائے گی؟ تم خود شریعت مطہرہ کا النگھن کرو، کیا یہ محبت کہلائے گی؟ ارے سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محمد کا نام بھی لیتا ہے اور 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں سچی محبت۔
سبحان اللہ اور سبحان اسے اللہ. کہتے ہیں سچا عشق. صرف یہی نہیں کہ تختی ہاتھ میں لے لی اور ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا. جی نہیں, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق تمہاری زندگی گزرے. اللہ اکبر. میرے آقا کی زندگی, مکی زندگی کو دیکھو. 40 سال کی عمر شریف ہوئی سرکار کی, آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا. اور جب نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا آپ نے جب نظریات حقہ کی اقالت کی, اللہ اکبر, آپ نے مکے والوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اعلان کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ. تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو, فلاح پا جاؤ گے, میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. جب میرے آقا نے نظریات حقہ کی وکالت کی اور نبوت و رسالت کا اعلان کیا, وہیں سے مکے والے سوچنے لگے. خاموشی چھا گئی مجمع میں جب میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ. خاموشی چھا گئی ہے مجمع کے اندر, سناٹے میں آ گیا ہے مجمع کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. سب سوچنے لگے, اور سب سوچنے اس لیے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. 40 سالہ زندگی مکے والوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے اور پرکھ لیا تھا محمد رسول اللہ کو, اور سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ بات ایسی زبان سے نکل رہی ہے جس زبان سے کبھی کوئی جھوٹے الفاظ سنے نہیں گئے, جس نے کبھی کسی تعلق سے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. ایسی زبان سے ایسی بات نکل رہی ہے. اللہ اکبر. سب کے سب خاموش ہے, مگر اس مجمع میں ایک شخص تھا جو خاموش نہ رہ سکا. حضرات, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے پیٹ میں اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ درد پیٹ کا زبان کے ذریعے منہ سے باہر آ جاتا ہے. حضرات, اس مجمع میں ایک شخص تھا جس کو ہم اور آپ ابو لہب کہتے ہیں. دنیا ابو لہب کہتی ہے, رشتے کا چچا ہے, مگر وہ خاموش نہ رہ سکا. اللہ اکبر. اسی مجمع میں اس نے کہا, کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ کیا تم نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟ عرب کی زبان میں یہ گالی ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچی, اور جب میرے سرکار کو تکلیف پہنچی ہے, اللہ اکبر, سرکار کو تکلیف پہنچنا تھا. رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف دے کر ویسے ہی چلا جائے. اللہ اکبر. جب محبوب کی شان میں گستاخی ہوئی, توجہ کیجئے, جب رسول کی شان میں گستاخی ہوئی تو رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی رب کو گوارا نہ ہوا. جس نے ہمیں پیدا کیا, جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے, اور جس نے محمد کو پیدا کیا, اسے گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی ہوئی, تو ہمیں کیسے گوارا ہوگا کہ رسول کی شان میں؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمیں کیسے گوارا ہوگا کہ میرے رسول کی شان میں گستاخی ہو اور غلام چپ بیٹھا رہے؟ خدا کی قسم, جب بھی رسول کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, غلام چپ نہیں بیٹھے ہیں. ہر دور میں گستاخان رسول کو جواب دیا گیا. بے شک حق ہے. اب یہاں دیکھو, اللہ اکبر. ابو لہب نے گستاخی کی, رب نے جواب دیا. اب فوراً حضرت جبریل آ گئے, قرآن لے کر آئے. حضرت جبریل خالی ہاتھ نہیں آئے, قرآن لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور قرآن پڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں سنایا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. پوری سورہ تبت یدا آپ پڑھیں, کھولیں کنز الایمان, اس کا ترجمہ آپ کو پڑھیں, پتہ چل جائے گا کہ جب سرکار کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کی تھی تو رب نے جواب دیا تھا, اور تبت یدا ابی لہب کہہ کر ابو لہب کا رد کر دیا تھا. ایک بار ابو لہب نے کہا تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہلاکت ہو, تو رب نے
سورہ تبت یدا نازل کر کے قیامت تک کے لیے مومنوں پر یہ لازم قرار دیا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو گے، سورہ تبت یدا کی تلاوت کرو گے تو میرے محبوب کے گستاخ کو تمہیں کوسنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گستاخ کو برا کہنا پڑے گا۔ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ تبا اور ٹوٹ گئے۔ پڑھو قرآن، ہم یوں ہی نہیں کہتے۔ گستاخ چاہے ابو لہب ہو اس دور کا یا اس دور کا کوئی ابو جہل کیوں نہ ہو جائے، کل بھی جواب ملا تھا، آج بھی اسے جواب ملے گا، اور خدا کی قسم رہتی دنیا تک گستاخان رسول کو جواب دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گستاخان رسول کو جواب دیا جائے گا۔ تو ابو لہب کو جواب دیا رب نے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب۔ حضرات محترم، جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، کیا نام تھا؟ ام جمیل، جب اسے خبر ہوئی کہ محمد میرے شوہر کے خلاف قرآن پیش کر رہے ہیں، سورت پیش کر رہے ہیں، تو باولی ہو گئی، وہ باولی ہو گئی، پاگل ہو گئی غصے سے، اور ہاتھ میں پتھر لے کر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد۔ اللہ اکبر، ہاتھ میں پتھر ہے اور سرکار کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مکے کے اندر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم کے طرف پہنچی، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے قریب پہنچتی ہے، اور قریب پہنچ کر پوچھتی ہے، اے ابوبکر ابن قحافہ، تمہارا وہ دوست محمد کہاں ہے؟ معاذ اللہ، آج میں اسے اس پتھر سے ماروں گی، اس نے میرے شوہر کے خلاف قرآن پیش کیا ہے، سورت پیش کی ہے، جب تک میں اسے مار نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا، آج اس پتھر سے جب تک میں اسے مار نہ لوں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق خاموش کھڑے ہیں، اس کا جواب نہ دیا، وہ بربراتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سرکار سے مخاطب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ام جمیل آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور وہ مجھ سے آپ کا پتہ پوچھ رہی ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ام جمیل آپ کو دیکھ نہ سکی؟ سرکار حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر ام جمیل آ کر حضرت ابوبکر سے پتہ پوچھ رہی ہے کہ تمہارا وہ دوست محمد کہاں ہے، وہ دیکھ نہ سکی میرے سرکار کو۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ آپ کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہی ہے، کیا وہ آپ کو دیکھ نہ سکی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے ابوبکر سن، وہ گستاخ تھی، رب کو منظور ہی نہیں کہ گستاخ کو میری صورت نظر آئے، رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ گستاخ کو میرا جلوہ دکھے، گستاخ کو میری صورت نظر آئے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے اور گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے، دکھائے نہیں جاتے۔ ام جمیل سرکار کو دیکھ نہ سکی، کیوں؟ وہ گستاخ تھی۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، اسی لیے تم سرکار کے عاشق بنو، اور عاشق ایسا بنو کہ تمہارا کردار بولے نبی نبی، تمہارے گفتار سے آواز آئے نبی نبی۔ اللہ اکبر، تمہاری شب و روز نبی نبی پکارے، اور تم سچے عاشق بن کر زندگی گزارو۔ پھر دیکھو یہ دقتیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں پھر تم سے ٹکرا کر خود بخود منہ کی کھائیں گی، اور تمہارا اقبال بھی باقی نہیں ہو سکتا۔ آج جو دقتیں ہیں، میں تمام غلاموں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سرکار کی مکی زندگی کو اپنے نظر کے سامنے رکھو۔ میرے آقا نے کلمے کا آغاز کیا تھا، کتنی دقتیں اٹھانی پڑی تھی، کتنی پریشانیاں میرے سرکار نے اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ میرے آقا اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسلام کی حقانیت بتا رہے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو اس کی تعلیم عطا فرما رہے ہیں۔
مگر مکے کے اندر سرکار کے دشمن پیدا ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو تحریک کے دشمن تھے اور کچھ تو ایسے ہو گئے جو سرکار کے جان کے بھی دشمن ہو گئے. اللہ اکبر. تاریخ پڑھو, مکی زندگی کتنی کٹھن گزری ہے سرکار کی. طائف کے بازار میں میرے آقا تبلیغ کے لیے پہنچے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے سرکار کو پتھر مارا ہے. میرے آقا پر پتھروں کی برسات ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا ہے. مگر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا. صحابہ نے عرض بھی کیا, یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ہلاکت کر دیجئے. یہ جنہوں نے آپ کو پتھر مارا ہے, جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے, جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے, ان کے لیے دعائیں بند کر دیجئے. یا اللہ کے رسول آپ دعا کریں گے یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. مگر قربان جاؤ رحیم آقا پر, قربان جاؤ رحمت للعالمین پر, قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پر. میرے آقا نے ان پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں بد نہیں کی, پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا, بلکہ میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. دعا کی یا اللہ جس نے مجھے پتھر مارا اسے تو ایمان عطا فرما دے. اللہ اکبر. وہ دعا ہے میرے سرکار کی کہ آج سارا عرب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا نظر آ رہا ہے. تو ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں, ہم ایسے رسول کے چاہنے والے ہیں کہ جس رسول کو پتھر مارا گیا تو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اپنے دعاؤں سے سرکار نے عطا فرمایا ہے. تو میرے رسول کا کردار جب ہم میں ہوگا تو خدا کی قسم ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی, کوئی دقت ہمارے سامنے نہیں آئے گی, ہماری زندگی خوشحال زندگی ہوگی. آپ اپنی زندگیوں میں اگر بہاریں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عملی میدان میں اتریے, سویرے سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کیجئے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے, پھر اپنے کاموں کے لیے نکل جائیے. خدا کی قسم جو سورہ یاسین پڑھ کے, سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے کاموں میں نکلتا ہے کبھی وہ ناکام نہیں لوٹتا بلکہ اللہ اس کی برکت سے انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے. سویرے اٹھو, نمازوں کی پابندی کرو, اپنے اخلاق کو اچھا کرو اور اپنے اخلاق کے ذریعے دنیا والوں کے دل کی دنیا فتح کرو جس طرح میرے رسول نے دل جیتا تھا اور آج اسلام دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہا ہے. تو میرے بھائی ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں تو پیغام دو زمانے کو کہ حرب وصول کے لیے فطری وصول زندہ ہے, حرب وصول کے لیے فطری وصول زندہ ہے. چبھن میں خاروں کے رہ کر بھی پھول زندہ ہے, چبھن میں خاروں کے رہ کر بھی پھول زندہ ہے. اور منا کر جشن میلاد ہم بتاتے ہیں زمانے کو کہ اما ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. زندہ رسول کے زندہ دل ماننے والوں, زندہ دل مسلمانوں, آپ اپنے عملی زندگی کو درست کرو. یہی صوفی اقبال نوری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کے عرس کی تقریب سے پیغام دیا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور پروردگار اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.